بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ خلاصۃ القرآن پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے کم از کم اس سورت کا خلاصہ ہمارے ذہن میں موجود ہو۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 73ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ اس سورت کا نام مزمل اس کی پہلی آیات سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اڑنے والے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز فرمایا آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ نیز آیت نمبر 17 میں قیامت کی ہولناکی کا بیان فرمایا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ دوسری رکو میں پھر فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے اور آپ پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 74ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 4 ہے۔ اس سورت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر سے خطاب فرمانے کی وجہ سے اس کا نام مدثر رکھا گیا۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت نمبر 39 میں اصحاب الیمین کی تعریف کی گئی ہے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت سر پہ آ گئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان اور جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چھوٹی سی کاوش ہے، اسے اپنے بارگاہ اقدس میں اپنے رسول کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔